بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ میں ہوں وارث اقبال اور پیش خدمت ہے ویڈیو بلاگ کے حوالے سے۔ بلاگ لکھنا اور بلاگ کا معاملہ کافی متنازع رہا ہے اور ہے بھی، اساتذہ کے درمیان اور بچوں کے درمیان بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بلاگ ہوتا کیا ہے اور اسے کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ بلاگ کی جو ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ رائٹنگ ایکسرسائز میں، فنکشنل رائٹنگ میں، پروز میں، فنکشنل پروز میں ہم اسے مشق نمبر 5 میں دیکھتے ہیں، پیپر 1 کی مشق نمبر 5 میں، جس میں ای میل بھی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ ایک بلاگ کا ایک ٹیمپلیٹ ہے جو میں نے ایک بلاگ سے اٹھایا ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ بالکل خالی ہے۔ تو ایک خالی بلاگ ہمارے سامنے اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بلاگ ہے جو کہ ایک لکھا ہوا ہے، جو میرا ہی ایک بلاگ ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے خشک ہوتے دریا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ تاریخ جو ہے اوپر لیفٹ سائڈ پہ خود بخود آ گئی ہے، اور اس کے بعد ہمارے خشک ہوتے دریا بھی وہ لیفٹ سائڈ پہ بھی آ گیا، وہ رائٹ پہ بھی آ جاتا ہے، سینٹر میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ٹاپک کے بعد، عنوان کے بعد نام لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک بلاگ، ایک پکچر جو آپ کے سامنے ہے، ایک تصویر جو آپ کے سامنے ہے۔ ہماری جو کیمبرج کا جو نصاب ہے، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس میں بلاگ کا ذکر کہاں کیا گیا ہے۔ جو ہماری تحریری مہارات ہیں جو کیمبرج کا نصاب چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کمیونیکیٹ فیکچول انفارمیشن، ideas and arguments in short and extended writing and translation tasks in appropriate and accurate اردو۔ یہ تقریباً جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو اسکل بتائی گئی ہیں اس میں، یہ ہماری پیپر 2 میں تقریباً آتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو ہے وہ یہ ہے کہ رسپونڈ ٹو اے ریٹن اسٹیمولس ٹو یوز اپروپریٹ رجسٹرنٹ اسٹائل format for the given purpose and audience, such as a summary, an informal letter, email, an article, a blog, a report, a review۔ یہ بھی ایک ملا جلا سا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک محرک بنانے کے لیے پرومپٹس یعنی اسٹیمولس دیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق بچے نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور اس میں اپروپریٹ مناسب موضوع، انداز تحریر دیکھنا ہوتا ہے اور اس کا فارمیٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ سمری کا ذکر کیا گیا ہے، خط کا ذکر کیا گیا ہے، ای میل کا، آرٹیکل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آرٹیکل سے مراد ہمارا مضمون ہے جو پیپر 2 میں آتا ہے، اور بلاگ ہے، اور رپورٹ اور ریویو ہے۔ رپورٹ اینڈ ریویو جو ہے یہ ہمارا مشق نمبر 5 کا کام ہے جو پیپر 1 میں ہوتی ہے۔ اور یہ ہم وہاں پہ کیوں اس کو لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ فنکشنل رائٹنگ کی بات کی گئی ہے، فنکشنل پروز کی بات کی گئی ہے۔ تو فنکشنل پروز میں بلاگ، رپورٹ اینڈ ریویو آتا ہے۔ تو ابھی تو فی الحال میں بلاگ پہ بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ریویو پر بھی بات کروں گا۔ اس کے بعد رائٹنگ کی مزید جو تحریری مہارات ہیں وہ وہی ہیں جو عام طور پر ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ایک گرامر اسٹرکچر جو ہے، یعنی قواعد و ضوابط کا خیال رکھا ہونا چاہیے، پنکچویشن ٹھیک ہونی چاہیے، رموز اوقاف، اور اس کے بعد وکیبلری، یقیناً بہتر وکیبلری مانگی جاتی ہے زبان کے لیے۔ ایکسپریس اوپینین اینڈ یوز اپروپریٹ رجسٹرنٹ اسٹائل، اس میں وہی بات کی گئی ہے کہ جو موضوع دیا گیا ہے، اور جس ہم اسے یونرا کہتے ہیں انگریزی میں،
یونرا سٹائل ہے یا یونرا ایک قسم ہے ادب کی، تو جو بھی جس قسم میں بھی دیا گیا ہے اس کے اندر صحیح انداز تحریر اپناتے ہوئے بچہ اسے کر سکے، تو یہ اپنی رائے کو، اپنی بات کو صحیح انداز میں بیان کر سکے۔ تو یہ بھی موسٹلی یہ مضمون کے بارے میں زیادہ مضمون پر ہوتا ہے، اور مشق نمبر 5 پر بھی اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ سلیکٹ اینڈ آرگنائز انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز انٹو کوہیرنٹ پیراگرافس اینڈ یوز اے رینج آف لنکنگ ڈیوائسز۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنی بھی تحریر ہے، جو بچہ تحریر کرے، وہ مربوط پیراگراف میں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر لنکنگ ڈیوائسز یعنی حروف ربط استعمال ہونے چاہیے۔ تو اس طریقے سے اسے منظم کیا جائے، اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا جائے، اس طریقے سے اس کی تنظیم کی جائے، تحریر کی ترتیب دیا جائے، مرتب کیا جائے کہ وہ پیراگراف بھی ہوں اس کے اندر، اور پیراگراف ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ لنک جڑے ہوئے کا مطلب یہ کہ فزیکلی جڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، مطلب خیالات کے اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے مزید برآں وغیرہ کر کے اور اس طرح سے، اور لنکنگ ڈیوائسز کی وجہ سے، حروف ربط کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز 5 میں ہے کیا۔ ایکسرسائز 5 میں کیا ہے کہ رائٹنگ ایکسرسائز ہے، یہ پہلے اس کا نام رائٹنگ ایکسرسائز ہے۔ کینڈیڈیٹس رائٹ شارٹ پیس آف فنکشنل پروز سچ این ای میل آف approximately 150 words, a stimulus of short prompts and or picture will be printed in the question paper. A purpose, format and audience for the writing will be specified. تو یہ ایک پیس آف رائٹنگ ہے، لکھنے کا ایک انداز ہے، جیسے کہ ای میل بھی ہو جا سکتی ہے، فنکشنل پروز ہے، فنکشنل رائٹنگ ہے، جیسا کہ ای میل ہے، یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی ای میل ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ ای میل ہے، اور 150 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو سٹیمولس دیا جاتا ہے وہ شارٹ پرومپٹ کی شکل میں، چھوٹے اشارات کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک پرومپٹ نہیں کہا گیا، یہاں پہ پرومپٹس کہا گیا، اس کا مطلب ہے کم از کم 2 پرومپٹس یا 3 پرومپٹس ہو سکتے ہیں، اور وہ پکچر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور لکھے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، پرپس بھی بتا دی جاتی ہے، اور جو آڈینس ہوتی ہے جن کے لیے لکھا جاتا ہے ان کو بھی واضح کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ فنکشنل پروز ہے، اسی لیے ہم اس میں بلاگ کی بات کرتے ہیں۔ مشق نمبر 5 میں ہم اس کو اگر اور مزید کھول کے دیکھیں تو اس میں امیدوار کو کسی حد تک خاص موضوع پر 150 الفاظ پر مشتمل عملی نوعیت کی ایک تحریر لکھنا ہوتی ہے۔ فنکشنل پروز ہے، یہ کریٹیو رائٹنگ نہیں ہے، عملی نوعیت کی، جیسا کہ ایک ای میل۔ انگریزی میں اس تحریر کو فنکشنل پروز کہا جاتا ہے، اردو میں اسے رسمی یا عملی تحریر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے سوالیہ پرچے میں تحریر یا تصویر کی صورت میں رہنما اشارے دے دیے جاتے ہیں، جبکہ مقصد، حیت اور سامعین کا تعین بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ تحریر کس سے لکھی جائے گی اور کیوں لکھی جائے گی، اس کے حوالے سے رہنمائی فراہم کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی تحریر میں رپورٹ، ای میل، درخواست، خط، بلاگ، تصویر اور کتاب پر تبصرہ وغیرہ شامل ہے۔ اس تصویر کے مواد کے لیے 6 نمبر، صحیح زبان اور طرز تحریر کے لیے 8 نمبر ہوں گے، یعنی کل 14 نمبر ہوں گے۔ اچھا، اس میں سے کچھ باتیں تو ہم نے پہلے کر لی ہیں، کچھ باتیں یہ ہیں، اور جو کہ نمبروں کی تقسیم اس میں خاص طور پر 6 مواد کے نمبر ہیں، یعنی بچے نے جو کہا گیا ہے وہ لکھا ہے اور اس انداز تحریر کے مطابق لکھا ہے تو اس کو 6 نمبر مل جائیں گے، اور اس کے بعد 8 نمبر زبان کے ہیں، اور اگر زبان بھی بہتر کی جاتی ہے تو اس کو 8 نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریر کی جانچ کے مقاصد کیا ہیں۔
یہ تحریر جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کیمبرج کی، اس کے آبجیکٹو کیا ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ کمیونیکیٹ انفارمیشن، آئیڈیاز، اوپینین کی پوائنٹس کلیئرلی. تو بچے کو اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات، اپنی رائے اور اہم نکات کو واضح انداز میں، کلیئرلی واضح انداز میں، ایکوریٹلی موزوں طریقے سے اینڈ افیکٹیولی اور بہترین طریقے سے، پر اثر طریقے سے، مؤثر طریقے سے بیان کرنا آنا چاہیے. کر سکے، وہ کرے، وہ کرتا ہے. یہ اس کا ایک آبجیکٹو ہے جو کہ اسیسمنٹ ٹارگٹ کہہ لیں، اسیسمنٹ جانچ کا مقصد کہہ لیں. اس کے بعد آرگنائز آئیڈیاز انٹو کوہیرنٹ پیراگراف یوزنگ اے رینج آف تھنکنگ ڈیوائسز. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. کوہیرنٹ پیراگراف ہونے چاہیے اور اس کے اندر یعنی مربوط پیراگراف ہونے چاہیے اور اس کے اندر لنکنگ ڈیوائسز یعنی رموز اوقاف کا استعمال بہت زیادہ ہونا چاہیے. حروف ربط کا استعمال بہت ہونا چاہیے. رموز اوقاف بھی بہت ضروری ہیں، لیکن یہ ہے کہ حروف ربط کے ذریعے سے جملوں کو بھی مربوط کیا جائے اور پیراگراف کو بھی مربوط کیا جائے، اور ایک مربوط سٹرکچر، ایک ترتیب ایک واضح ہونی چاہیے. مینیپولیٹ دا ٹارگٹ لینگویج ایکوریٹلی ٹو یوز اپروپریٹ ایگزامپل آف گرامیٹیکل اسٹرکچر اینڈ ووکیبلری ان کانٹیکسٹ. یہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ زبان کی بات کی گئی ہے، اس کی گرامر کی بات کی گئی ہے، قواعد کی بات کی گئی ہے، لفاظی کی بات کی گئی ہے، اور لفاظی ودن کانٹیکس استعمال ہونی چاہیے، یعنی کہ سیاق و سباق کے مطابق استعمال ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ووکیبلری کچھ ہے اور موضوع کچھ ہے اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یعنی بچہ زبان سے کھیل سکے، بچہ زبان کو مختلف طریقوں سے بیان کر سکے، بچہ اپنی بات کو مختلف پیرائے میں بیان کر سکے، یہ اس کا مقصد ہے. اس کے بعد اگلا جو ٹارگٹ ہے یا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے شو کنٹرول آف پنکچویشن اینڈ اسپیلنگ. یہ بہت آسان ہے، اسپیلنگ ہونے چاہیے اور رموز اوقاف جو پہلے بات کی ہے. اس کے بعد نمبر 5 میں ہے کہ یوز اپروپریٹ رجسٹر اسٹائل فارمیٹ فار دا گیون پرپز اینڈ آڈینس. اب جو لوگ کہتے ہیں جی فارمیٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کے لیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ فارمیٹ بھی بہت اہم ہے، انداز تحریر بھی بہت اہم ہے. اگر مضمون ہے تو مضمون نظر آنا چاہیے، اگر ای میل ہے تو ای میل کو ای میل نظر آنی چاہیے، اگر رپورٹ ہے تو رپورٹ کو رپورٹ نظر آنی چاہیے، اگر بلاگ ہے تو پھر یقیناً بلاگ نظر آنا چاہیے. کیمبرج کی ہم نے اسیسمنٹ آبجیکٹیو جو ہیں اس کو اردو میں بھی بتا دیا ہے جو آپ کے سامنے ہیں، اور یہ آپ یقیناً پڑھ سکتے ہیں. وہی ہیں جن کو انگریزی میں بھی پہلے بیان کیا گیا ہے اور اب یہ اردو میں آپ کے سامنے ہیں. یہ 5 ہیں کل، جس میں انداز تحریر کی بات کی گئی ہے، جس میں رموز اوقاف کی بات کی گئی ہے، جس میں املا کی بات کی گئی ہے، جس میں خیالات کی بات کی گئی ہے، جس میں اہم نکات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی بات کی گئی ہے، جس میں خیالات کو مربوط پیراگراف میں ترتیب دینے کی بات کی گئی ہے. بلاگ ہوتا کیا ہے؟ بلاگ انگریزی ایک ترکیب ہے جو ویب لاگ کی مختصر صورت ہے. لاگ جو ہے وہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. لاگ کا مطلب ریڈنگ لاگ بھی ہو سکتی ہے، پڑھی جانے والی چیز لاگ، اور جو پہلے کسی زمانے میں کھاتے ہوا کرتے تھے ان کو لاگز کہا جاتا تھا. ہمارے یہاں کھاتا کہتے تھے اور وہاں پہ لاگ کہتے تھے. تو لاگ، ویب لاگ یعنی ویب سائٹ پر لکھی ہوئی کوئی چیز ہوگی بلاگ. اچھا، ابتدائی طور پر تو بلاگ کو ایک ڈائری کی حیثیت حاصل تھی، ایک روزنامچے کی حیثیت حاصل تھی، اور روزنامچہ یا ڈائری جو کمپیوٹر یا ڈیجیٹل طریقے سے لکھی جاتی تھی. ہم نے جب کسی زمانے میں کچھ بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے کچھ پڑھا تھا تو ہمارے جو انگریز ٹیوٹرز تھے انہوں نے ہمیں بلاگ بنانا اس لیے سکھایا تھا کہ ہم اس کے اوپر ڈیلی جو بھی ہوتا تھا وہ ہم لکھتے رہتے تھے، اور وہ ہمارا پرسنل ہوتا تھا. ہم اس کو چاہیں تو پبلک بھی کر سکتے تھے اور چاہیں تو پرسنل بھی رکھ سکتے تھے. تو بلاگ کا یہ بھی ہے کہ پرسنل بھی ہوتا ہے، آپ کی
روزمرہ امور بھی لکھے جا سکتے ہیں، اور کچھ بھی، کوئی بھی کریٹیو کام، کوئی بھی تخلیقی کام اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ بلاگ پر لکھنے کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ بلاگ پر لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر کی جس بھی قسم میں لکھنے کے لیے کہا جائے اس کا خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر مضمون لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو مضمون کے تمام عناصر کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلاگ پر ویسے بہت کچھ آتا ہے۔ بلاگ پر تصاویر بھی دی جا سکتی ہیں۔ آج کل بلاگ بہت پھیل گیا ہوا ہے، بلاگ کے اوپر ویڈیوز بھی آتی ہیں، بلاگ پر مضامین بھی آتے ہیں، بلاگ پر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، پیغامات بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ بلاگ پر تبصرے بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی نے بلاگ لکھا ہے تو اس کے اوپر تبصرہ بھی ہوتا ہے، اور وہ تبصرہ بھی زیادہ بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بلاگ پر لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر کی جس بھی قسم میں لکھنے کے لیے کہا جائے اس کا خیال رکھا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلاگ پر آپ کوئی رپورٹ بھی لکھ سکتے ہیں، رپورٹ نگاری کے اصولوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بلاگ میں وہ کہانی بھی ہو سکتی ہے، سفر کا حال بھی ہو سکتا ہے، تقریب کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ بلاگ کو بہت وسعت حاصل ہے۔ بلاگ لکھتے ہوئے ہمیشہ سادہ زبان استعمال کرنی چاہیے، اور بلاگ لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بلاگ عام بندے کے لیے لکھا گیا ہے، کو بہت ہی ادبی قسم کی یہ ثقیل زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر مضمون لکھ رہے ہیں، کہانی یا کچھ بھی، اس کا عنوان ایسا رکھیے کہ لوگ بلاگ پڑھنے پر آمادہ ہوں اور ان کو ترغیب ملے۔ دوسری جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ فعل، فاعل، مفعول کا، کی، واحد جمع، مؤثر مذکر مؤنث، ان کا استعمال بہت ہی سمجھداری اور فہم کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بلاگ کی تحریر کی حد الفاظ 150 ہے، اسی حد الفاظ کا خاص خیال رکھیے، تاہم 10% یعنی 15 الفاظ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ فراہم کردہ موضوع کے مطابق ہی لکھیں، جہاں ضرورت ہو حوالہ جات دیجیے، اور جو اشارات دیے گئے ہیں ان سے ضرور مدد لیجیے۔ اشارات کے علاوہ بھی موضوع کے مطابق لکھا جا سکتا ہے۔ مرکب جملے لکھیے، یعنی ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملائیے، چنانچہ، جبکہ، لیکن، تاہم، گویا کہ، مزید برآں وغیرہ وغیرہ استعمال کیجیے۔ لکھنے سے پہلے بے حد ضروری ہے کہ موضوع کے مطابق نکات پر اچھی طرح غور کر لیجیے اور ان کا ایک خاکہ ذہن میں بھی بنا لیجیے۔ بعض لوگ بلاگ میں اپنی تحریر کا آغاز دائیں طرف تاریخ سے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں تاریخ نہ بھی لکھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ تاریخ بلاگ میں خود بخود آ جاتی ہے۔ مواد کے 6 نمبر ایسے ضروری ہے کہ موضوع اور دیے گئے اشارات کی مدد سے لکھیے، اور یاد رکھیے زبان اور اسلوب کے 8 نمبر، اس سے زبان میں غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور رموز اوقاف کا بھی خاص خیال رکھیے۔ غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے، املا کی غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے، جملوں کے اسٹرکچر میں غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے، اور بلاگ کا باقاعدہ آغاز، تفصیل اور اختتام، یہ 3 بنیادی پیراگراف تو لازمی ہیں، اور اشارات پر بھی پیراگراف بن جاتے ہیں اگر اکٹھے کرنے ہیں تو۔ پرچے میں بلاگ پر لکھنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ پہلی صورت تو مضمون کی ہو سکتی ہے، آرٹیکل کی ہو سکتی ہے۔ سیدھا سا ایک موضوع دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مثلاً کسی موضوع کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر لکھنا فیچر ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل یعنی مضمون کی ہی ایک قسم ہے، کسی جگہ، انسان یا چیز کے بارے میں کہانی کا سا انداز اختیار کرتے ہوئے لکھنا، یعنی اس کے اندر تھوڑا سا ہیروئزم ہونا چاہیے، یا تھوڑا سا ادبی ہونا چاہیے، یا کہہ لیں کہ کہانی کے کا سا انداز ہونا چاہیے۔ اور رپورٹ ہے، رپورٹ تو بہت سیدھی سی ایک رپورٹ ہوتی ہے، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، جو آپ یہ بھی آرٹیکل کی ہی قسم ہے اور مضمون کی ہی قسم ہے۔ تو یہ تینوں بنیادی طور پہ مضامین کی ہی اقسام ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک بلاگ ہے جو کہ ہم نے کاوش جدید میں سے لیا ہے، کاوش جدید کے ریوائز جو ایڈیشن ہے اس میں سے یہ لیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ بلاگ میں ہم نے سب سے پہلے عنوان دائیں طرف بلاگ لکھنے کے مواد کے حوالے سے
جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں، درمیان میں تفصیل لکھی گئی ہے، اور بائیں طرف زبان کے حوالے سے مکمل ہدایات دی گئی ہے۔ اب اگر ہم بلاگ لکھتے ہیں، مثلا درخت اور ہمارا ماحول ہے، اس کے اوپر ہم نے بلاگ لکھا ہے، تو سب سے پہلے عنوان آ گیا، پھر اس کے بعد لکھنے والے کا نام آ گیا، اس کے بعد تاریخ آ گئی، تاریخ 25 جنوری 2024۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ تاریخ اوپر بھی آ جاتی ہے، خود بخود بھی آ جاتی ہے، تو یہاں نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ویب سائٹ ایسی ہے کہ جو تاریخ نہیں دیتی تو پھر ضرور لکھ دیں، لیکن پیپر میں لکھ رہے ہیں تو پیپر میں تاریخ لکھ دیں تاکہ تاریخ بھی آ جائے۔ پہلا اشارہ جو ہے، آپ وہ دیکھیں کہ اس میں ہم نے درختوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے آغاز بھی ہے، اور اس میں پہلے اشارے کے مطابق ہم نے جواب بھی دے دیا، یعنی آغاز کو اور پہلے اشارے کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے کہ، اور اس میں حوالہ دے دیا ہے، حوالہ جات کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کوٹیشن کا استعمال کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک درخت اگاتے ہیں تو آپ ایک زندگی اگاتے ہیں۔ درخت زمین کی طرف سے انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ درخت ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب درخت لگانے والے کو اس وقت تک ملتا رہتا ہے جب تک درخت موجود رہتا ہے۔ تو پہلا اشارہ بھی ہو گیا، آغاز بھی ہو گیا، اور اہم تراکیب دیکھیں استعمال، صدقہ جاریہ استعمال کیا ہے، ان گنت مرکب لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر دوسرے اشارے میں ہم نے درختوں کے فوائد بیان کر دیے ہیں، اور فوائد میں آکسیجن ملتی ہے وغیرہ وغیرہ، زمین کے کٹاؤ سے محفوظ رہتے ہیں، یہ ہم نے چیزیں استعمال کی ہیں۔ اور تیسرے اشارے میں ہم نے درختوں کے کاٹنے کے یا درختوں کے کٹاؤ کے نقصانات بیان کیے ہیں۔ تین بنیادی اشارے ہیں جن کو ہم نے لے کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں کہ فعل فاعل مفعول کی مطابقت کا بہت ہم نے سرکل کر دی ہیں وہ چیزیں جو کہ ہائی لائٹڈ ہیں، جو کہ بہت ضروری ہیں۔ اب کے کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ اس کی بے دریغ دیکھیں، بے دریغ ایک مشکل لفظ ہے، اچھی لفاظی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم نے کیا ہے۔ اور اختتام کیا ہے پراپر طریقے سے، باقاعدہ طریقے سے اختتامیہ، اختتام، درخت ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، اپنے ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں درختوں کا بے دریغ کٹاؤ روکتے ہوئے نئے درخت لگانے چاہیے۔ تو یہ اور بھی بلاگ کی بے شمار قسمیں ہیں، بلاگ ہیں، موضوعات ہیں جو کہ ہم نے کاوش جدید کے ریوائز ایڈیشن میں شامل کر دی ہیں، جو کہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے تین ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ رپورٹ والا انداز بھی ہے، حال بیان کرنے والا انداز بھی ہے، لیکن سارے یہ ہوتے مضامین کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد بلاگ میں ایگزامینر کیا چاہتا ہے، جو آپ کے مواد کے نمبر ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ fulfills the task with appropriate register and a good sense of purpose and audience. Ideas are well developed and communicated effectively at appropriate length. Effectively organized and coherent. وہی باتیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں وہ ساری باتیں ہیں، وہ پوری ہوں گی تو پھر ایک مواد کے پورے نمبر 6 ملیں گے۔ ٹاسک ہونا چاہیے، کمیونیکیشن صحیح ہونی چاہیے، اور اشارات کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوہرنس بھی ہونی چاہیے، یعنی وہ مؤثر اور مربوط ہونی چاہیے۔ اسی طرح زبان کے اندر جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں، زبان کے اندر زبان کی بنیادی جو باتیں ہوتی ہیں، زبان میں قواعد کو دیکھا جاتا ہے، زبان میں لفاظی کو دیکھا جاتا ہے، زبان میں کمپلیکس سینٹنسز کو دیکھا جاتا ہے، پیچیدہ جملوں کو دیکھا جاتا ہے، زبان میں رموز اوقاف کو دیکھا جاتا ہے، زبان میں حروف ربط کو دیکھا جاتا ہے، اس کے استعمال کو دیکھا جاتا ہے، لفظوں کو سیاق و سباق کے اندر استعمال کرنے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب اگر کریں گے تو پھر پورے 8 نمبر ملیں گے۔ کیا ای میل میں بلاگ آ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ایک ہی چیز 2 پلیٹ فارم پر نہیں دی جا سکتی۔ ای میل میں بلاگ نہیں آ سکتا، ای میل ہوتی ہے، اور بلاگ بالکل ایک الگ چیز ہے۔
کاوش جدید جی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3248 کا نصاب ہے، جدید نصاب ہے، نیا نصاب ہے، اور 24 25 26 کے نصاب کے مطابق ہے۔ یہ نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں، دراز.pk پہ بھی مل سکتی ہے، اور الحمدللہ اس کا دوسرا ریوائز ایڈیشن بھی آ چکا ہے، اور آپ یہ رابطہ کر کے تو یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اگر آپ کو کیمبرج کے او لیول 3248 کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو بندہ ناچیز حاضر ہے۔ یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور یہ ای میل بھی دی گئی ہے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔